کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں آگے بات کروں گا کیونکہ اب یہ آ گیا ہے، تو اب میں تھوڑی دیر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ یار جاب ملے گی جب تک میں گھر پہ آرام کروں، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے یار یہ زمین پہ آپ دیکھ رہے ہیں پت جھڑ کا موسم آ گیا ہے اور پتے جھڑ گئے ہیں۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو آپ نے ایسے پتے جو ہے ان پتوں کو دیکھا اور فرمایا جب کوئی انسان توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں کی، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے گناہ اس طریقے سے جھڑتے ہیں جس طریقے سے پت جھڑ کے موسم میں یہ پتے جھڑتے ہیں۔ اب ان پتوں کو کوئی گن نہیں سکتا، کبھی کوشش کریں گننے کی نہیں گن پائیں گے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، پتہ نہیں ان گنت پتے ہیں، یعنی اتنے گناہ ہمارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے توبہ کرنے کی، مگر ہم لوگ ایسے گناہ گار ہیں کہ وہ توفیق بھی ہم کھو دیتے ہیں، یعنی توبہ کرنے کی بھی ہم زحمت نہیں کرتے، اگر کرتے بھی ہیں تو اس طریقے سے کہ یعنی جیسے ہم بس بے دلی سے کر رہے ہیں۔ توبہ کا ایک طریقہ ہے، توبہ کے موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، تو دیکھیں کہ یہ بائکیا والا ہے، تو اللہ اس کو بھی ہم سب کو بھی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب میں آگے بات کروں گا کیونکہ اب یہ آ گیا ہے، تو اب میں تھوڑی دیر میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہم توبہ بھی اس طریقے سے کرتے ہیں بالکل بے دلی کے ساتھ، کوئی اس میں خشوع نہیں، کوئی اس میں ندامت نہیں ہے، کوئی اس میں ہمارا آنسو نہیں گر رہا ہے، کوئی ہمارے دل سے ایسا وہ تڑپ نہیں ہے۔ تو وہ ایک رسمی توبہ ہے، جیسا ہم توبہ استغفار توبہ استغفار، یہ تو ایک لفظ ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، دل سے یہ بات نہیں نکلتی۔ توبہ کا صحیح طریقہ یہ ہے جو علماء کرام کہتے ہیں کہ انسان توبہ اس طریقے سے کرے کہ بس جیسا اب اس کا اینڈ ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے، تو وہ کس طریقے سے توبہ کرے گا؟ اسی طریقے سے کہ اب تو بس زندگی کا اینڈ ہے اور اب جو کچھ میرے گناہ ہیں میں اللہ سے معاف کروا لوں، تو اس میں پھر وہ صحیح طلب پیدا ہوگی دل میں، صحیح دل سے ایک بات نکلے گی، آنسو نکلیں گے، اور پھر توبہ یہ ہو کہ صرف توبہ نہ ہو بلکہ وہ ایسی توبہ ہو کہ آئندہ میں نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہ ابھی توبہ کیا تھوڑی دیر بعد پھر گناہوں میں لگ گئے، یا اس نیت سے توبہ کیا کہ یار پھر کر لوں گا، اللہ غفور الرحیم ہے، تو ایسا توبہ وہ توبہ نہیں ہے بلکہ وہ توبہ کا مذاق اڑانا ہو گیا کہ جب دل کرا گناہ کر لی۔ ایک گناہ ہو جانا الگ بات ہے، انسان ہے ہوتا ہے، اور ایک گناہ اس طریقے سے کرنا کہ جی میں معافی مانگ لوں گا اللہ سے، تو یہ تو بڑی ڈھٹائی ہے، بے غیرتی ہے۔ آسان مثال ہے، کوئی باپ اپنی اولاد کو چھوٹ دے کہ چل میں معاف کر رہا ہوں، اور وہ اس ڈھٹائی کے ساتھ گناہ بے ادبی کرتا رہے، سمجھے نا کہ جی باپ ہے معاف کر دے گا، تو اللہ کا مقام تو سب سے اونچا ہے، باپ تو اس کے بعد ہے۔ جب باپ یہ برداشت نہیں کرتا تو اللہ پاک تو غفور الرحیم ہے، وہ ایسی توبہ کہاں قبول کریں گے؟ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میں نے توبہ کیا اس ارادے کے ساتھ کہ چلو معاف کر دے گا اللہ، دوبارہ گناہ کر رہا ہوں کہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ اس بات کو دل میں رکھنا چاہیے ہمیں کہ اللہ نے توبہ کا مذاق اڑانے کے لیے توبہ نہیں رکھی،
اللہ کیونکہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تو اس نے ایک راستہ کھلا رکھا ہے ہمارے لیے، اس کا ہم نے مذاق نہیں اڑانا ہے۔ توبہ ایسی ہو کہ آئندہ میں نہیں کروں گا، کوئی بھی گناہ ہے، وہ جواری ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کچھ اور کام کر رہا ہے، اس کی توبہ کر لی کہ آئندہ یا اللہ میں نہیں کروں گا، اب تک میں نے کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، سچے جو سچے۔ پھر کبھی زندگی میں نادانستہ طور پہ، نہ چاہتے ہوئے، کیا ماحول تھا کیا ماحول نہیں تھا، گناہ ہو گیا، گناہ میں نے عرض کر رہا ہوں کہ گناہ ہونا الگ بات ہے، گناہ کرنا الگ بات ہے۔ ایک گناہ ہو جاتا ہے، ایک ماحول ہے، حالانکہ وہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نیک بندے وہ بھی نہیں کرتے تھے، ایسے ماحول سے دور بھاگتے تھے۔ وہ ایک اس ارادے کے ساتھ کرنا کہ اللہ غفور و رحیم ہے، جیسا آج کل شغل لوگوں نے بنا رکھا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، اللہ معاف کرے گا، کوئی بھی گناہ اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے پاس سارے معافی نامے پہنچے ہیں کیا؟ اور اللہ تعالیٰ کیوں ایسے مذاق اڑانے والوں کو معاف کرے گا کہ جو کہ توبہ کا مذاق اڑا رہا ہے، اس ارادے کے ساتھ گناہ کر رہا ہے کہ اللہ معاف کرے گا، اللہ نے معاف ضرور کرے گا، اللہ غفور رحیم ہے، مگر اس ارادے کے ساتھ نہ کرو کہ جی تو گناہ کر لو اللہ معاف کرے گا۔ تو ان باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میں ہوں محمد یوسف، تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم سے بنا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ آپ صرف یہی کام کر رہے ہو؟ جی سر، ابھی فی الحال تو یہی کام۔ اچھا، اس میں گزارا ہو جاتا ہے آپ کا؟ اللہ کے کرم سے ہو جاتا ہے سر، بس محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے اور جاب کے حوالے سے بھی اپلائی کیا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر اپارچونیٹی آئے گی تو اس کو اویل کریں گے۔ تعلیم یافتہ ہو نا کیا جاب کے الحمد لیے؟ للہ، جی۔ کیا کہاں میں تک؟ بی کام کیا ہوا ہے کراچی یونیورسٹی سے۔ کراچی یونیورسٹی سے بی کام انہوں نے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں ڈبل شفٹ کرنی پڑی۔ ڈبل شفٹ کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں، شرما نہیں رہے ہیں۔ الحمد للہ۔ اس چکر میں نہیں بیٹھے ہیں کہ یار جاب ملے گی جب تک میں گھر پہ آرام کروں، اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں۔ یہ میں اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں کہ بہت سے نوجوان ایسے ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے یار نوکری ملے گی جب کروں گا، ان کے لیے مثال ہے۔ آپ کا نام؟ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ سر، زین انور نام ہے میرا، زین دعاؤں میں انور یاد رکھیے گا۔ صاحب۔ اب اجازت ان دعاؤں کے ساتھ، جہاں رہیں خوش رہیں، سب پر نگہبان اللہ مہربان۔